حضرت مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیص کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش یا اس سے قریب یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 23۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 25۔